بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا بڑا مہربان ہے۔ اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے جو ہزاروں سال پہلے پیدا ہوا لیکن آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے۔ یہ شخص مختلف موقعوں پر ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں راہ دکھاتا ہے۔ یہ ویڈیو دنیا کے سب سے پراسرار شخص کے متعلق ہے جن کے بارے میں ہر دور کے لوگ تلاش میں رہے، جن کا نام خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ زندہ رہنے کی قوت کیسے ملی، اس کے متعلق مختلف واقعات ملتے ہیں۔ ابن اساکیر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا دن آیا تو آپ نے اپنے تمام لڑکوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ تعالیٰ زمین والوں پر ایک بڑا عذاب نازل فرمانے والا ہے، تو تم میری وفات کے بعد میرے جسم کو ایک غار میں رکھ دینا یہاں تک کہ میں سکون پا جاؤں۔ تم میرے جسم کو ملک شام میں دفن کر دینا۔ لہٰذا آپ کی وفات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا جسم آپ کے بیٹوں کے پاس رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو معبوس فرمایا تو حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم اپنے پاس رکھا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایک طوفان بھیجا اور پوری زمین ایک زمانے تک ڈوبی رہی، پھر طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بابل شہر آ کر ٹھہرے اور آپ نے تینوں بیٹوں شام، حام اور یاسف کو وصیت کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو اس غار سے لا کر ملک شام میں دفن کر دو جو انہوں نے وصیت کی تھی۔ تو ان لڑکوں نے کہا کہ زمین وحشت ناک ہے، نہ کوئی اس زمین سے مانوس ہے اور نہ کوئی اس کا راستہ جانتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس شخص کے لیے دعا کی ہے جو شخص ان کے جسم مبارک کو لا کر ملک شام میں دفن کر دے گا وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ پھر آپ کا جسم اسی غار میں رہا یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک صلیبی اولاد جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا، انہوں نے آپ کے جسم مبارک کو دفن کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ جب تک چاہے گا زندہ رکھے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت علی بن عباس اور نام ولیہ تھا۔ ان کے والد کا نام ملکان تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی یہ خاصیت تھی کہ آپ جس جگہ بھی بیٹھتے وہاں ہری بھری گھاس اگ جاتی، اس لیے لوگ آپ کو خضر کہتے تھے جس کے معنی سب چیز کے ہوتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بادشاہ تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے ایک بڑے حصے پر حکومت عطا کی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام ذوالقرنین کے وزیر تھے۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کی لمبی عمر اور موت نہ آنے کی یہ بھی وجہ لکھی گئی ہے کہ آپ نے آب حیات نامی ایک چشمے کا پانی پیا تھا۔ آب حیات کے بارے میں یہ بھی باتیں بیان کی جاتی ہے کہ جو کوئی اسے پیے گا یا اس پانی سے غسل کرے گا اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ توریت کے بعد یوحنا میں آب حیات کے بارے میں ذکر یوں ملتا ہے، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان بہتا تھا اور دریا کے پاس زندگی کا درخت تھا۔ آب حیات کا ذکر قدیم داستانوں میں اور کتابوں میں بھی لکھا گیا ہے۔ ان داستانوں میں 3 شخص کا ذکر کیا گیا ہے جو آب حیات پر پہنچ گئے تھے۔ ایک حضرت الیاس علیہ السلام، دوسرے حضرت ذوالقرنین اور تیسرے حضرت خضر علیہ السلام ہے، جن میں سے صرف وہ پانی حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام کو ہی نصیب ہوا۔ روایتوں کے مطابق ذوالقرنین نے کتابوں میں پڑھا تھا سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کا پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے اس پانی کی تلاش میں مغرب کا سفر شروع کیا۔
ذوالقرنین کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آب حیات کا پانی اندھیرے راستوں پر ہے اور وہاں 360 چشمے ہیں۔ ذوالقرنین نے اپنے لشکر سے 360 لوگوں کو چنا اور ہر ایک کو ایک ایک مچھلی دے کر حضرت خضر علیہ السلام کی سربراہی میں روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کرے۔ کافی لمبے سفر اور دشواری کے بعد آخر کار یہ لوگ اس چشمے پر پہنچ گئے۔ جب واپس آئے تو ذوالقرنین نے کہا کہ سب اپنی مچھلی جمع کر دے، لہٰذا سب نے اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے۔ ذوالقرنین نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں جب چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی۔ میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ وہ پانی آپ کے ہی مقدر میں تھا۔ آب حیات میں غوطہ لگانا اور اس مقدس پانی کو پینے سے حضرت خضر علیہ السلام ہمیشہ زندہ رہیں گے اور آپ کو کبھی موت نہ آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی حضرت خضر سے ملاقات کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، جس کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کو ایک الہامی علم عطا کی گئی تھی جسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ اس علم کو سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ حضرت خضر کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو علم عطا کیا ہے وہ علم انہیں بھی سکھا دے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلد بازی اور صبر نہ کرنے پر حضرت خضر علیہ السلام یہ علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوری طرح نہیں سکھا پاتے۔ بعض علماء نے اس واقعے کو دلیل بنا کر حضرت خضر علیہ السلام کو نبی قرار دیا ہے، کیونکہ ایک پیغمبر کو ایک عام آدمی کوئی علم نہیں سکھا سکتا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم لدنی عطا کی گئی تھی اس کے ذریعے آپ مشکل میں پھنسے لوگوں کی مدد فرماتے اور گمراہوں کی رہنمائی کرتے۔ لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ راستہ بھٹک جانے والوں کو راہ دکھاتے۔ اگر کوئی نیک بندہ مشکل کا شکار ہو کر راستہ بھٹک جاتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام عین وقت پر اس کے پاس پہنچتے ہیں۔ روایت کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام کی ذمہ داری سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور حضرت خضر علیہ السلام کی زمین پر لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ بعض روایت کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بھی بیعت کیا تھا اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے بھی آیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عمر بن عبد العزیز سے بھی حضرت خضر کی ملاقات ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق جب دجال مدینے کے قریب ایک جگہ تک پہنچے گا تو مدینہ سے ایک شخص اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا جو اس وقت کا سب سے بہترین شخص ہوگا۔ یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت خضر اور حضرت الیاس دونوں زندہ ہیں اور ہر سال حج کے موقع پر ملتے ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک بھی حضرت خضر علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے۔ وہ خضر علیہ السلام کو اپنا رہنما تسلیم کرتے ہیں۔ بعض صوفیہ سے ان کی ملاقات بھی ثابت ہے اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ خضر علیہ السلام نے کئی سالوں تک انہیں علم دین بھی سکھایا۔ صوفیہ آپ کو خواجہ خضر کہہ کر پکارتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔